السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حساب و شکر بے قیاس اس ذات حقیقی کا جس نے ہمیں اپنے پاک کلام قرآن پاک کے ذریعے کفر و شرک، دلالت و گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نجات دے کر ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس میں دنیا اور آخرت کا ہر معاملہ اور ہر راز موجود ہے۔ قرآن پاک کے عجائب اور علوم و معارف لامحدود ہیں، جس کی دلیل خود اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَبِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تم پر قرآن یعنی یہ روشن کتاب بیان بنا کر اتاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم چاہتا ہے وہ قرآن کے معانی پر غور کرے، اس لیے کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہتا تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دیتا۔ بے شک میری بہنوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہدی للمتقین بن کے آئی، یعنی تمام لوگوں کے لیے پرہیزگاری والی ہدایت لے کے آئی۔ فضائل قرآن میں ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب کہ قرآن پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہر اس شخص سے افضل ہے جو قرآن پاک نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، اس پر مستحق ہے، جبکہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں فرما دی کہ بے شک تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن پاک کی تعلیم تدریس کتنی مقدار میں ہو، تو اس میں بہت وسعت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو روزانہ قرآن پاک حفظ کروانا، قاریوں کا تجوید کے ساتھ سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سکھانا، صوفیاء کا قرآن پاک کے اسرار و رموز بسلسلہ طریقت سکھانا سب تعلیم القرآن میں شامل ہے، اور یہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ بشارت کے مستحق ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں معلم قرآن اور متعلم قرآن سب سے افضل کیوں ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے افضل اس لیے ہے میری بہنوں کیونکہ وہ جس کلام کی تلاوت کر رہا ہے، جس کلام کی تلاوت سکھا رہا ہے، وہ کائنات کے دیگر تمام کلاموں سے افضل۔ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے افضل اس لیے ہے کیونکہ وہ جس کلام پاک کو پڑھ رہا ہے وہ سب کلاموں سے افضل کلام ہے، اور جس کی تلاوت سکھا رہا ہے وہ کائنات کے دیگر تمام تلاوتوں سے افضل تلاوت ہے۔ اس کی فضیلت کا مستحق پھر بھلا کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت و بزرگی کو یوں بیان فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں پر وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت و برتری ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے افضل کلام کی تلاوت کو افضل عبادت قرار دیا ہے،
چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس جگہ امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے رب، تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میرا کلام پاک ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ آپ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے دونوں طرح قرآن پاک قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ان حدیث اور روایات سے ثابت ہوا قرآن پاک تمام کاموں سے افضل ہے اور قرآن پاک کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا افضل قرآن اور افضل عبادت کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ لمحہ فکریہ یہاں پہ یہ ہے میری بہنوں، قرآن پاک کو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہماری شفاعت کے لیے اللہ سے جھگڑنے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے جا کے جھگڑے گی، اللہ عز و جل سے فرمائے گی، اے اللہ تو اس بندے کو بخش دے، تو اس بندے کو اعلیٰ لباس عطا فرما، تو اس بندے کو اعلیٰ گھر عطا فرما، اے اللہ عز و جل تو اس کو بخش دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی شفاعت سے ہمیں بخشیں گے اور کہیں گے کہ اے قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، اے قاری قرآن، تو اپنے قرآن پاک کو پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تک تیری کلام پاک ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہے۔ اے بندو لمحہ فکریہ ہے، حدیث پاک سے معلم اور پڑھنے والے کی فضیلت کا پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھلائی اور بہتری کا معیار قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، جبکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے معیار کی فضیلت کو ترک کر کے، میری بہنوں، معیار کی فضیلت کو ترک کر کے دنیا کے خود ساختہ اور جھوٹے معیار بنا لیے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اگر فضیلت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان فضیلت ہے تو روب کو ہے، ہمارے درمیان فضیلت ہے تو مال کو ہے، دنیاوی مال و متاع، ظاہری زیب و زینت کو سمجھنے لگے ہیں کہ ہم یہ اپنا معیار بنا رہے ہیں، یہ دنیاوی عیش و آرام، حالانکہ یہ سب چیزیں ناپائیدار اور عارضی ہیں۔ یہ تخت و تاج، یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ جاہ و جلال، قوت و سلطنت، شان و شوکت، حسن و جمال، جن پر بندہ بڑا ناز کرتا ہے اور انہیں اپنے عظمت و بڑائی کی دلیل سمجھتا ہے، یہ سب فانی اور جدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اتنی فانی میری بہنوں، اتنی فانی، اتنی جلدی جدا ہونے والی کہ فقط موت کا ایک جھٹکا ان چیزوں کو فنا کرنے والا ہے اور ان کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب موت آتی ہے، یہ تمام چیزیں مرنے والے کے لیے ہلاکت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ آج تک کوئی مرنے والا، میری بہنوں، آج تک کوئی بھی مرنے والا بھلا دنیا کی ان مال و متاع اور ان ناپائیدار اور فانی چیزوں کی ایک معمولی مقدار بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکا؟ نہیں۔ اس جہاں پہ ہمارے پاس جواب ہوگا کہ نہیں، وہ خالی دامن گیا، تو میری بہنوں اپنے معیار کی طرف ہم نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دلوں کے اوپر پتھر پڑ چکے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا؟ یا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ لہٰذا دنیا کی تمام اشیاء فانی ہیں، ان پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہاں، دائمی اور پائیدار چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور وہ عمل خیر ہے۔ وہ عمل خیر قرآن پاک کی تلاوت ہے، عبادت و فرما برداری ہے میری بہنوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس واسطے قرآن پاک کی تعلیم کو افضل کہا اور تعلیم دینے والے کو بھی افضل کہا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل خیر کا ثواب جمع
ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے وابستگی عطا فرمانے میں اللہ عز و جل ہمارے لیے بڑے مہربان ہیں۔ جو شخص قرآن پاک نہ سیکھے اس طرح ہے گویا کہ ویران گھر کی مانند۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الحاربی۔ ترجمہ ہے اس کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے میری بہنوں، وہ ویران گھر کی مانند ہے میری بہنوں۔ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کو ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پہلوؤں کے بل لیٹے یاد کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف سے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں میری بہنوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی ایک آیت میں اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے؟ گویا کہ وہ پتھر ہیں، گویا کہ وہ ہمارے سینوں میں پتھر ہیں۔ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پتھر بھی وہ چیز ہے کہ جن کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر سے پانی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ عز و جل کی مہربانی ہے میری بہنوں۔ اس نے ہمیں ہدایت کی یہ کتاب دی جس کے پہلے ہی پیج میں اس نے لکھا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر نشانیاں بھی بتائیں، کون سے لوگ پرہیزگار؟ وہ لوگ پرہیزگار جو اللہ کو غیب پر یقین رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِیمُ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے رزقناہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو رزق ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ آج ہم تینوں چیزوں سے پیچھے تو نہیں جا رہے، کیا ہم غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہی آخری رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ لیکن کیا اس کلمے کے احکامات کے اوپر غور کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ کلمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کیا ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ میری بہنوں، لمحہ فکر کیا ہے؟ یہ حسن و جلال، یہ روب، یہ اچھی چالیں، یہ اچھا طریقہ، یہ اچھی ڈاکومنٹریاں، یہ اچھی فلمیں، یہ دنیا داری، یہ فیشن، یہ سب فنا ہونے والا ہے میری بہنوں۔ یہ فانی ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں۔ اگر تیرے ساتھ جائے گا تو صرف اللہ کا کلام۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، محض قرآن پاک کو اپنی الماریوں کی زینت بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آج ہم محض قرآن پاک کو کسی مسجد یا مدرسے میں رکھوا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میری بہنوں، اس کے حقوق میں سب سے بڑا یہ حق ہے کہ ہم اس کو ادب سے محبت سے پڑھیں اور اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کو اپنے دل میں تسلیم کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے دنیا تک پھیلائیں، اسے دنیا میں اپنے لیے ہدایت کی کتاب سمجھ کر اس کے ہر احکام کے پہلو پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت بھی اس کے اوپر کریں۔ آج یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو صرف دنیا کی تعلیم دلوا لی، اس کو ڈاکٹر انجینئر بنوا لیا، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میری بہنوں، ہم نے اپنے بچے کو دین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سکھانا ہے، ان کا اسوہ حسنہ کو سکھانا ہے،
ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے بچے کے دماغ میں فکس کرنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کے توسل سے ہمیں کامل انسان بنائے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔ میری بہنوں، یہ وہ دولت ہے، یہ متاع غرور ہے جو دنیا کی ساری دولت دے کے بھی ہم شاید نہ خرید سکے۔ آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پھیلائیں۔ یہ نیکی کی وہ دعوت ہے جسے ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بے راہ و روی کا شکار ہو چکا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بے روزگاری ہے، آج ہمارے معاشرے میں نفسا نفسی ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ مسجدوں کی بجائے گھروں کو ترجیح دینے لگے ہیں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، ہم نے اپنے ایمان کو اٹھانا ہے، ہم نے گلی گلی، ہم نے کوچے کوچے اس اپنے دین کی اس عظمت کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس جیسا دنیا میں کوئی نہ آیا، جس جیسا دنیا میں کوئی بھی نہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت العالمین ہیں، اسوہ حسنہ ان کا قرآن ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بعمل انسان بنائے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔